گجراتی میں لکھے جاتے ہیں، بنگلہ میں لکھے جاتے ہیں، کنڑا میں لکھے جاتے ہیں، منی پوری میں لکھے جاتے ہیں، ملیالم میں لکھے جاتے ہیں، اردو میں نہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے جس کو سمجھانے میں ذرا وقت لگے گا، اس بات کو رہنے دیتے ہیں، لیکن مجھے بہت تعجب ہوا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اور پھر مجھے پتا چلا داستان گوئی کے وجود کا، جو میرے خیال سے اردو تھیٹر کا سب سے قدیم شکل ہے۔ ویسے ہی ہندوستان میں کتھاکار اور کتھا واچن جو ہوتے ہیں، جو عام طور پہ مذہبی قسم کی کہانیاں بیان کرتے ہیں، لیکن داستان گوئی اس سے مختلف تھی۔ اور آغا حشر اور بے دل جیسے مصنفوں کا کام مجھے بہت زیادہ پسند نہیں آیا۔ نہ میں لیلا مجنو اور رستم سہراب اور شیریں فرہاد کی کہانیاں منچ پہ پیش کرنا چاہتا تھا۔ تو میں نے اردو ادب پڑھنا شروع کیا، اور شروعات کی عصمت چغتائی صاحبہ سے۔ ان کی کہانیاں پڑھ کے مجھے ایسا لگا کہ یہ تو میرے خاندان کے بارے میں باتیں کر رہی ہیں، یہ تو جو میرا گاؤں ہے سردھنا، اس کے بارے میں باتیں کر رہی ہیں، حالانکہ وہ سردھنا کبھی گئی نہیں تھی اور میرے خاندان سے بھی ملی نہیں تھی۔ منٹو صاحب کی کہانیاں پڑھیں، منشی پریم چند جی کا کلام پڑھا، کرشن چند جی کا، راجندر سنگھ بیدی صاحب کا، پطرس بخاری کا، امتیاز علی تاج صاحب کا۔ ان کہانیوں نے میرے دل کو بہت چھوا، میں بہت متاثر ہوا انہیں پڑھ کے، لیکن سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کو ڈرامے کی شکل میں کیسے پیش کیا جا سکتا ہے۔ اکثر لوگ غلطی یہ کرتے ہیں، اس طرح کے عظیم ادب کو اٹھا کے اس کو ڈرامہ بنا دیتے، یہ بھول کر کہ مصنف کا جو اصل جادو ہوتا ہے وہ بات کہنے کے انداز میں ہوتا ہے۔ جس طرح ایک عظیم مصنف ہوا کے جھونکے کا بیان کر سکتا ہے، یا آگ لگنے کا بیان کر سکتا ہے، یا ایک بلی کے دودھ پینے کا بیان کر سکتا ہے، اس کو دکھانے سے وہ جادو چلا جاتا ہے۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ ان کو ڈراموں میں تبدیل کرنے کے بجائے ان کہانیوں کو حرف بحرف جیسے مصنف نے لکھا تھا اسی شکل میں سننے والوں کو سنایا جائے، تاکہ دیکھنے والوں کو ڈرامے کا بھی لطف آئے اور ادب کا بھی۔ اور ساتھ میں یہ کرتے کرتے، کیونکہ میں امریکی اداکاروں سے کافی متاثر تھا، جن کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ان کا ایک طریقہ ہے کام کرنے کا، دی میتھڈ، جس میں مجھے بہت یقین تھا اس وقت، جس کا جز یہ ہے کہ جو کردار آپ کر رہے ہیں وہ کردار آپ بن جائیے پوری طرح سے۔ ایک وقت تھا نوجوانی میں جب میں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک گاؤں والے کا میں رول کر رہا تھا منتھن فلم میں، میں نے سوچا کہ میں اس کی جھونپڑی میں ہی رہوں گا، اور ایک رات، آدھی رات میں نے گزاری وہاں جب تک ایک بچھو صاحب تشریف نہیں لے آیا۔ اور دھیرے دھیرے میری سمجھ میں آنے لگا کہ یہ بات غلط ہے۔ آپ اداکار کو کردار نہیں بن جانا چاہیے، یہ نقصان دہ بات ہے اور غلط بات ہے، اور آپ کبھی وہ کردار بن نہیں سکتے۔ اگر آپ بن گئے، فرض کیجئے آپ میکبیتھ بن گئے یا اوتھیلو بن گئے، تو پھر ہر رات آپ کو ایک نئی ڈیسڈیمونا چاہیے ہوگی ان کا گلا گھونٹنے کے لیے۔ کلاکار اور کردار الگ رہنے چاہیے۔ یہ بہت بڑا سبق ملا مجھے ان کہانیوں کا منچن کر کے۔ کہانی سنانے والا ایک ہوتا ہے اور کردار الگ ہوتا ہے۔ اور میتھڈ ایکٹنگ کا جہاں تک سوال ہے، تو کتنا آپ اپنے فزیکل حلیے کو کتنا بدل سکتے ہیں، کئی لمیٹیشنز سامنے آتے ہیں، اور دوسروں کو افسوس کیا کہتے ہیں، کوفت ہوتی ہے آپ کی ان حرکتوں سے۔ تو اردو ادب کو منچ پر کرنے سے نہ صرف مجھے اپنی زبان سے دوبارہ تعارف میرا ہوا مرزا غالب کی وجہ سے، جس کا سہرا گلزار بھائی کو جاتا ہے کہ انہوں نے منتخب کیا مجھے، اس کے لیے میں زندگی بھر ان کا شکر گزار رہوں گا۔ حالانکہ انہیں بتایا جا رہا تھا پروڈیوسر کے ذریعے کہ بھئی یہ نذیر الدین شاہ بہت ہوشور آدمی ہے، اور غالب صاحب ایسے نہیں تھے۔ تو گلزار بھائی کا کہنا تھا کہ وہ بالکل تھے،
وہ ایسے رومانٹک قسم کے انسان نہیں تھے، بہت بڑا اہم تھا ان کا، اور بہت غصور آدمی تھے اور بہت ضدی آدمی تھے. تو مجھے یہی غصور اور ضدی آدمی چاہیے اس رول کے لیے. خیر وہ الگ بات ہے. لیکن مجھے نہ صرف اپنی زبان سے ان ڈراموں نے میرا تعارف کرایا، بلکہ میرا اپنا ماضی، میرا ماحول جس میں میں پیدا ہوا اور جس میں میں بڑا ہوا، میری تربیت، میری تہذیب، میرے خاندان کے بارے میں بہت ساری باتیں مجھے معلوم ہوئیں اور جن کا احساس ہوا پہلی دفعہ. اور اس کے علاوہ ڈرامہ کرنے کا ایک نیا راستہ بھی مجھے ملا. تو اردو ڈرامے کے بارے میں حالانکہ بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن میں اس طرح کے ڈراموں میں یقین نہیں کرتا جو کوشش کرتے ہیں آپ کو ایک جھوٹی دنیا میں لے جانے کے لیے، کیونکہ آڈینس کبھی نہیں بھولتی کہ ہم تھیٹر میں بیٹھے ہیں. کہ مجھے اس قابل سمجھا گیا کہ مرزا اسد اللہ خان صاحب غالب کے نام پر جو انعام، جو تحفہ مقرر ہوا ہے، اسے لینے کے لیے مجھے اس قابل سمجھا گیا. بہت بہت شکریہ.